سبھی اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان ناموں کے ذریعے ہی اللہ کو پکارو اور دعا کرو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں۔ یہ اپنے کیے کی سزا اور جزا ضرور پائیں گے۔ الحاد کے حوالے سے ہی چند باتیں گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے کی تھی کہ الحاد عربی کا لفظ ہے، قرآن کریم میں استعمال ہوا، ہم بھی اپنی اردو زبان میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس کا معنی ہے حق سے انحراف کرنا، کتاب و سنت سے پہلو تہی کرنا، صراط مستقیم کو چھوڑ کر دیگر راستوں پہ چل پڑنا، یہ الحاد ہے، انحراف ہے، ضلال ہے، گمراہی ہے۔ اسی لیے بدعت بھی گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ بدعت اس لیے ضلالت ہے، الحاد ہے، گمراہی اس لیے ہے کہ یہ بھی قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہوتی۔ اسلام نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے یہ بالکل اس کے ہٹ کر ہے، ایک سائڈ پر ایک جانب ہے۔ تو میں نے بیان کیا تھا کہ الحاد کے اسباب کئی ہیں، بے شمار وجوہات ہیں۔ بڑے بڑے جو وجوہات اور اسباب ہیں ان میں سے ایک فلسفہ ہے۔ فلسفہ کیا ہے؟ انسانی عقل کا ایک ملغوزہ ہے۔ انسانی عقل، سوچ اور فکر کے نتیجے کا نام فلسفہ ہے۔ جب تک یہ فلسفہ دنیا میں ایجاد نہیں ہوا، لوگ انبیاء کے دین پر تھے۔ یہ فلسفہ ایجاد ہوا، لوگ آسمانی دین چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ گئے۔ اسی طرح جب تک اس یونانی علم، یونانی ایجاد، علم یونان، فلسفے کا ترجمہ عربی میں نہیں ہوا یا کسی دوسری زبان میں نہیں ہوا تو اسلام خالص تھا۔ لیکن جو ہی اسلام پھیلا، مشرق المغرب، شمال و جنوب کے عجمی لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چین کا صوبہ سکیان، جسے اس زمانے میں ترکستان کہا جاتا تھا، یہ فتح ہو چکا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی سکیان فتح ہو چکا تھا، پورا صوبہ۔ اور چونکہ یہ فلسفہ کے جو بانی ہیں یہ چائنیز لوگ ہیں، بدمت ہیں، اس کو علم یونان کہا جاتا ہے، اس کو علم عقل کہا جاتا ہے، علم عقل، علم کلام اور علم عقلیات، علم نظری بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں سے مناظرہ کرنے کے لیے ایجاد کیا گیا۔ عقلی دلیلیں دی جائیں، کیونکہ ان کے پاس آسمانی دلیلیں تو ہے نہیں، عقلی دلیل سے ہی وہ مسلمانوں سے مناظرہ کرتے، مقابلہ کرتے، مباحثہ کرتے۔ بے شمار اس کے نام ہیں۔ جو ہی یہ یونان کی زبان سے عربی میں اس کا ترجمہ ہوا، اس وقت سے آپ دیکھیں اسلام کے اندر اور مسلمانوں میں انحراف شروع ہو گیا، گمراہی آ گئی۔ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھی، تعلیم تھی، لوگ اس کے مقابلے میں پھر فلسفے کو پڑھنے لگ گئے اور اپنی عقل سے
قرآن کریم کو اور حدیث کو سمجھنے لگ گئے، نتیجہ گمراہی نکل گیا۔ تو فلسفے کو علم عقلیات کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں یورپ کے اندر باقاعدہ یہ ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے علم فلسفہ۔ ہمارے یہاں یونیورسٹیوں میں بھی یہ ایک مضمون کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹیوں میں ہے، کالجوں میں ہے علم فلسفہ۔ اور میں نام نہیں دیتا کہ یونیورسٹیوں میں یہاں فلسفہ پڑھانے والی انگریز خواتین ہیں، یعنی عیسائی یا غیر مسلم وہ ٹیچر ہیں جو یا مرد ہے یا خواتین وہ فلسفہ پڑھاتی رہی ہیں اور پڑھاتے رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن قرآن کوئی غیر مسلم نہیں پڑھا سکے، حدیث کوئی بھی غیر مسلم نہیں پڑھا سکتا، لیکن یہ پڑھا لیتے ہیں فلسفہ، اور فلسفے کی اہمیت بھی بڑی ہے۔ تو میرے بھائیوں، الحاد کی ایک بڑی وجہ علم یونان، علم فلسفہ کا اسلام میں ایسے طریقے سے سرایت کر جانا، داخل ہو جانا کہ لوگ سمجھ ہی نہیں سکے حقیقت کو، اور وحی کو چھوڑ کر عقل پرستی میں لگ گئے۔ علم عقلیات، علم نظری، علم کلام، علم فلسفہ اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب علم جو فلسفہ ہے یہ عقل کا ملحوظہ ہے، کیونکہ یہ کوئی آسمانی دین تو ہے نہیں، نہ کسی نبی پر نازل ہوا، یہ انسانوں کا ایک ایجاد کرتا ہے۔ اب میں نے پہلے بتایا کہ انسان کی عقل کی ایک رینج مخصوص ہے، اس سے آگے نہیں جاتی۔ عقل کام کرتی ہے، عقل کے بڑے فوائد ہیں، عقل سوچ و بچار، فہم و فراست، عقل و دانش، یہ ساری چیزیں انسان کے لیے فائدہ مند ہیں، دین سیکھنے کے لیے فائدہ مند ہے، لیکن ایک حد تک جا کر انسان کی عقل جواب دے جاتی ہے۔ اب آپ نے ایک اکثر یہ سنا ہوگا جملہ کہ حقائق کسی چیز کی حقیقت کو، کسی چیز کے وجود کو معلوم کرنے کے لیے کیا طریقے ہیں؟ آپ نے جملہ ہوگا حواس خمسہ، یہ حواس خمسہ کا جملہ آپ نے بڑا سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت، کسی بھی چیز کے وجود، کسی بھی چیز کی کیفیت، اس کی اصلیت کو پہچاننے کے 5 طریقے ہیں۔ حواس خمسہ جس کو کہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہم آنکھ سے دیکھ کر معلوم کرتے ہیں، دیکھ کر۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہم ناک سے سونک کر معلوم کرتے ہیں، خوشبو ہے اور بے شمار چیزیں سونک کر اس کی حقیقت کو اور اصلیت کا ادراک ہم کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں وہ سن کر، جیسے کوئی کسی کی تقریر کو، گفتگو کو جملہ بھیج دیتا ہے کہ یہ سن کر بتاؤ کہ حق ہے، یہ باطل ہے، خیر ہے، یہ شر ہے، تو اس کا تعلق سماعت کے ساتھ ہے۔ کچھ چیزیں ہم چکھ کر محسوس کرتے ہیں، چکھتے ہیں، کڑوا ہے، میٹھا ہے، کسیلا ہے، کیسا نہیں ہے، ٹھنڈا گرم بھی انسان کے ہاتھ بھی بتا دیتے ہیں اور زبان بھی بتا دیتی ہے۔ تو یہ جو انسان کا ذوق ہے، ہونٹ ہے، زبان ہے، یہ بھی حواس کسی چیز کی حس، اس کو محسوس کرنے کا، اس کی حقیقت اور اصلیت کو محسوس کرنے کا اور بتلانے کا، علم حاصل کرنے کا، ادراک کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایک ہے ہاتھ سے مس کر کے، کپڑا ہے، ہاتھ سے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کپڑا کیسا ہے۔ آپ نے دیکھے ہوگے کپڑا کاروبار کرنے والے لوگ ہاتھ سے دیکھ کر معلوم کرتے ہیں۔ نوٹ ہے، آپ کیشیئر کے پاس چلے جائیں، وہ گنتے گنتے فوراً نوٹ نکال دے گا، کیونکہ اس کا انگوٹھا اور اس کی انگلی اس کو بتا رہا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ آنکھ سے نہیں پتہ چلتا، نابینے لوگ ہیں، ہاتھ سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا لیتے ہیں، نوٹ کا پتہ چلا لیتے ہیں، یہ کون سا نوٹ ہے، 100 کا ہے، 500 کا، 1000 کا ہے، اگر نابینا ہے وہ تو یہ لمس ہے۔ تو یہ حواس خمسہ ہی فلسفیوں کا، اہل عقل کا یہ نظریہ ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کسی بھی چیز کے وجود اور اس کی حقیقت کو
پہچاننے معلوم کرنے کا واحد نظریہ حواس خمسہ ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہم تو میں تو جب تک اسکول میٹرک تک پڑھتا رہا یہی سمجھتا رہا، پھر اللہ رب العزت نے توفیق دی، قرآن حدیث پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ صرف یہی نہیں ہے، یہ بھی ایک بے دینی کا عنصر ہے کہ اہل یونان نے، اہل عقل نے کہا جی 5 چیزیں ہیں تو بس ہم اس کے پیچھے لگ گئے۔ یہ ایسی ہے جیسے ایک آدمی کو کسی نے کہا تیرا کان کتا لے کے چلا گیا ہے، وہ کتے کے پیچھے بھاگ پڑا، بھاگ رہا کو راستے میں کیا ہوا؟ ہانپ رہے ہو، کتے کے پیچھے بھاگ رہے ہو، بولا کتا میرا کان لے گیا۔ دیکھو تو صحیح، ابے رک، دیکھ، ہاتھ لگا کے دیکھا دونوں کان تھے، رک گیا۔ اب اس نے کہا اس کے پیچھے بھاگ پڑا، بالکل غور و فکر سوچے بچا۔ اللہ اکبر، جبکہ اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس بارے میں کیا تعلیم دے رہے ہیں، کیا ہدایات ہیں۔ قرآن کریم کی پہلی سورت کی پچھلی تشریح میں نے پچھلے دنوں میں کر دی، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے، جدیہ تمہید ہے، یہ قرآن کریم کا مقدمہ ہے، سورہ فاتحہ۔ اور اس کے بعد پہلی آیت سورہ بقرہ کی اور قرآن کی سمجھ لو، سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا، حقیقت پر مبنی، منزل من اللہ، سچی، مقدس، محترم کتاب ہے، شریعت ہے، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک بھی نہ کرنا۔ آئی کیوں؟ غرض و غایت کیا ہے؟ ھدی للمتقین، یہ متقین کی رہنمائی کے لیے، متقین کو راستہ دکھانے کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، کون ہے متقین؟ کون ہے کامیاب و کامران لوگ؟ پہلی خوبی، پہلی صفت متقین کی، مسلمین کی، مومنین کی، صراط مستقیم پر چلنے والوں کی، حق پر قائم رہنے والے لوگوں کی پہلی دلیل، پہلی نشانی، پہلی صفت، پہلی خوبی الذین یؤمنون بالغیب، جو ان دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اسلام کا دیا ہوا پہلا اصول ہی عقل کے بالکل متضاد ہے، علم عقلیات علم فلسفہ کے بالکل الٹ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن کریم صرف ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جو ان دیکھی چیزوں پر، غیب کی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی نے دیکھا نہیں، کسی نے اللہ کی بات سنی کانوں سے نہیں، کسی نے اللہ کو اپنے ناک سے سونگا ہے نہیں، چکھا ہے نہیں، اللہ کو ٹٹول کر لمس کر کے دیکھا نہیں۔ اللہ واسع خمسہ سے باہر ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ آپ کا ایمان ہے یا نہیں اللہ ہے؟ بولو اللہ ہے، اللہ موجود ہے، اللہ عظیم ذات ہے، اللہ خالق اور مالک ہے، لیکن حواس خمسہ کے ذریعے ہم نے اللہ کی حقیقت اور وجود کو محسوس کیا۔ باہر فرشتے ہیں یا نہیں؟ حواس خمسہ نے معلوم کیا نہیں۔ انبیاء آئے چلے گئے، حواس خمسہ ذریعے ہم نے انبیاء کو بالکل کسی ایک ان اعضاء میں سے خمسہ وہ وسائل اور ذرائع ہیں کسی چیز کی حقیقت کو معلوم کرنے کے، اگر تو ان پانچوں میں سے کسی ایک کے ذریعے بھی انبیاء کو ہم نے نہیں محسوس کیا۔ ہمارا ایمان ہے
جنت ہے، کسی نے دیکھی ہے؟ سنا جنت کے متعلق کہ جا کر اندر بات سنی ہو جنتیوں کی، سونگی ہے جنت کی خوشبو؟ ہوا سے خمسہ سے باہر جہنم موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے، جنت بھی موجود ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت بھی جنت اور جہنم موجود ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے جنت اور جہنم دکھائی، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی سیر کی اور کئی بار جہنم بھی آپ کو دکھائی گئی، جہنمیوں کی جا بھی دکھایا گیا، اور قرآن کریم کی بے شمار آیات اور حدیث ہے کہ اس وقت جنت اور جہنم موجود ہے، لیکن نہ ہم نے دیکھی، نہ سنی، نہ چکھی، نہ اس کو ذائقہ چکھا، نہ ہاتھوں سے ہوا سے خمسہ سے کھائے پائے۔ عقل کے پیچھے جاؤ گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ بات یاد رکھنا میری، جو لوگ کتاب و سنت کو یا وحی کو چھوڑ کر صرف عقل پر اعتماد کر بیٹھے، صرف عقل کو حاکم اور منصف بنا لیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ پہلی صفت کی مومنین کی کیا ہے؟ متقین کی پہلی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پھر وہ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور پھر قرآن پر ایمان، سابقہ کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، یہ لوگ صراط مستقیم پر ہیں اپنے رب کی طرف سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں، باقی سب ناکام۔ یہ قرآن کریم کی ابتدائی آیات ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، فرقہ ناجیہ میں سے ہیں، طائفہ منصورہ ہیں، جماعت حقہ ہے، اور یہی کامیاب و کامران ہیں۔ یہ ابتدا میں اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دی، لیکن اس میں سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، ان دیکھی چیزیں جو حواس خمسہ سے بالکل خارج ہیں، ان پر ان کا ایمان ہے، ایمان یقین ہے۔ جو معتزلی ہے دنیا میں، جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کر دیا، معتزلی بھی کو کہتے ہیں، جہمیہ بھی کہتے ہیں، کو قدریہ بھی کہتے ہیں، اور بھی ان کے نام ہیں۔ کہتے ہیں جہاں بن صفوان جو ان کا بڑا فلسفی تھا، بہت ماہر فلسفی، بانی ہے جہمیہ کا اور معتزلہ کا۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی ہندو فلسفی سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ کسی کی بات کرتے ہو؟ کہا کہ اللہ کو۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ، ان کا تو عقیدہ اللہ تعالیٰ کسی صفت کو نہیں مانتے، لا مکان، لا مکان۔ بولا آپ نے ہوا اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کان سے اللہ کی باتیں سنی ہیں؟ بولا نہیں۔ کہا اللہ کو سونگا ہے؟ نہیں۔ چکھا ہے؟ نہیں۔ ہاتھ سے کوئی ٹٹول کے اللہ کی حقیقت معلوم کیا کہ اس کا وجود ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں۔ اب یہ بات کیوں کرتے ہو؟ کس چیز کی بات کرتے ہو؟ تم تو ایک معدوم چیز کی بات کر رہے ہو، ایک غیر حقیقی، غیر حسی، جس کا وجود ہی نہیں، اس کی بات کر رہے ہو۔ ہم نے تو اپنا معبود سامنے رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنا مشکل کشا، اپنا معبود سامنے رکھا، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے کہا ہاں یہ بات درست ہے، فلسفہ، علم عقل، علم نظری وہ تو کہتا ہے کہ حواس خمسہ سے جو چیز باہر ہے اس کو وجود ہی نہیں، اور اب اس نے نماز چھوڑ دی۔ پہلے ہی گمراہ تھا، مزید گمراہ ہو گیا، ظلمات بعض وفوں کا بعض ہو گیا۔ کوئی بندہ اس کو ملا محدث، پوچھا بھائی نمازوں سے بھی گئے؟ تو جیسے کیسا عقیدہ تھا، وہ ٹوٹی پوٹی نمازیں تو پڑھتے تھے نا، اس سے بھی گئے؟ ذاتا ہے ہی حواس خمسہ سے باہر۔ اس نے کہا اچھا نہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں حواس خمسہ سے خارج ہیں
لیکن ہم ان کو تسلیم کرتے ہیں، ان کے وجود کو مانتے ہیں، ان کی حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں. کیسے؟ مطلب آپ کے اس کھوپڑی میں یا دل میں عقل ہے؟ کہتا ہے. بولا آپ نے اپنی عقل دیکھی ہے؟ نہیں. کبھی عقل کی بات سنی؟ نہیں. عقل کو چکھ کر دیکھا کہ عقل کیسی ہے؟ سونگ کر، ٹٹول کر؟ نہیں. تو آواز سے خمسہ سے تو عقل خارج ہے. اس کا مطلب تیری عقل نہیں ہے. کہتا نہیں عقل ہے؟ کہتا نہیں. حواس سے خمسہ میں سے کسی ایک چیز کے ذریعے مجھے ثابت کرو کہ تیری عقل ہے. نہیں ثابت کر سکتا. اس نے کہا ہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حواس سے خمسہ سے خارج ہیں کچھ چیزیں، ان کا وجود ہے، ان کی حقیقت ہے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہیں. ہمارا بڑا ایمان. اللہ اکبر. یہ جو بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں نا، امام غزالی تھے، آمدی تھے، اسفرائینی تھے، زمخشری گزرے ہیں، یہ بڑے بڑے فلسفی. آپ ان کے زندگی کے آخری ایام کو پڑھو ذرا. میں بخاری کے طالب علموں کو پڑھاتا رہتا ہوں. تقریباً جتنے فلسفی گزرے ہیں، یہ رازی تفسیر کبیر والے امام رازی فلسفے کا ماہر، لیکن فلسفے کا جو ماسٹر تھا نا، جس نے فلسفے میں پی ایچ ڈی کی تھی، فلسفے کا استاد، فلسفے کا اسپیشلسٹ دنیا کے اندر، وہ غزالی تھے. امام غزالی کو کہا جاتا ہے. اسی لیے نا علامہ اقبال نے اکثر شعروں میں غزالی کا تذکرہ کیا ہے. رہ گئی رسم آزاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. کہ فلسفہ تو رہ گیا لیکن جو غزالی فلسفے کے متعلق آتا ہے، بچو اس سے، ان چیزوں پر یقین نہ کرنا، گمراہ ہو جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. وہ تلقین کرنے والا غزالی بھی گیا، اب وہ فلسفے پر یقین کرنے والے لوگ رہ گئے، سمجھنے والے نہیں. اللہ اکبر. یہ امام رازی، امام غزالی، یہ زمخشری، یہ بڑے بڑے فلسفی، انہوں نے زندگی کے آخری ایام میں جو باتیں لکھی ہیں نا، وہ خلاصہ ہے اسلام کا. وہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی ایسے سمندر میں غوطہ لگایا کہ میں غوطے ہی لگاتا رہا، میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا. میں بند گلی میں جاتا ہوں، لمبی لمبی باتیں کی، بڑی بڑی کتابیں لکھی، بس تفرنا سوا استفادہ کیا وقت کیا اور کاروں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں. بس لمبی باتیں اور کھلے حقیقت ہمارے ہاتھ، فائدے کی چیز ہمارا ہاتھ. لکھا ہے امام عز بن عبد السلام حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ قاضی القضات ہیں، چیف جسٹس شام کے فقہ حنفی کے، مصر کے بھی رہے ہیں قاضی. یہ کہتے ہیں کہ جب غزالی فوت ہوا تو اس کے سینے پر صحیح بخاری تھی. اس نے کہا میں اب امام بخاری کے عقیدے پر دنیا سے جا رہا ہوں، بچوں لوگوں یہ فلسفے کے پیچھے لگے گمراہ نہ ہونا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، اس فلسفے نے آج مسلمانوں کے اندر تقریباً جو لوگ اس فلسفے سے متاثر ہوئے، ان کے اندر خالص اسلام نہیں رہا، یا ملاٹی یا بالکل اسلام سے جاتے رہ گئے، برائے نام مسلمان رہ گئے، حقیقت کے وہ مسلمان نہیں تھے. ان کے عقائد، ان کے نظریات، ان کے افکار بالکل منحرف اسلام سے ایک سائڈ صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے اور الہاد کا شکار. تو یہ پہلی خوبی، پہلی صفت مسلمان کی، متقین کی، کامیاب اور کامران لوگوں کی اور ہدایت یافتہ لوگوں کی پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو ان دیکھی چیزوں پر، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اگرچہ وہ ان کو سمجھ نہ آئے. اچھا، برحق
فلسفے کے حوالے سے تو بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں، اور لیکن بہت سارے شاید لوگوں کو آپ کو سمجھ نہ آتی ہو۔ دوسرا سبب الحاد کا ایک بڑا سبب ہمارے اس بر صغیر میں کیا ہے؟ وہ ہے تعویل، تعویلات کا دروازہ کھول دینا، تعویلات کرنا، قرآن کریم کی تعویل، حدیث کے الفاظ کی تعویل۔ تعویل کا معنی کیا ہے؟ اصول فقہ میں جو بڑے بڑے فلسفیوں نے، اصول کے ماہرین نے، تمام اوقات فکر کے ماہرین نے جو تعویل کی تعریف کی ہے نا، وہ ہے صرف اللفظ عن ظاہرہ الی معنی خفی بدلیل یدل علی ذلک۔ کسی لفظ کے حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی لینا دلیل کی بنیاد پر۔ کسی بھی قرآن اور حدیث یا دنیا کے کسی بھی زبان کے لفظ کو اس کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر مخفی معنی کو لینا دلیل کی بنیاد پر، حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی لینا، یا کسی بھی لفظ کے ظاہری معنی کو چھوڑ کر اس کا مخفی غیر ظاہری معنی مراد دینا دلیل کی بنیاد پر، یہ تعویل صحیح ہے، یہ تعویل ممدوح ہے، اور ہر آدمی ہی تعویل تقریباً کرتا ہے۔ یہ دیکھیں اکثر الفاظ جو نا اردو کے ہیں، پنجابی کے ہیں، سندھی کے ہیں، دو تین معنی ہوتے ہیں، دو تین چار معنی ہوتے ہیں۔ کوئی اس کا حقیقی ہوتا ہے، کوئی مجازی ہوتا ہے، کوئی اصلی ہوتا ہے، کوئی غیر اصلی ہوتا ہے، کوئی ظاہری ہوتا ہے، کوئی خفی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے دلیل کی بنیاد پر اس لفظ کا حقیقی معنی چھوڑ کر مجازی معنی لیا ہے، یا ظاہری معنی تھا قرآن کریم کا، حدیث کے لفظ کا ایک ظاہری معنی تھا، آپ نے ظاہری معنی چھوڑ کر خفی معنی لے لیا، غیر ظاہری معنی مراد دے دیا، دوسرا معنی مراد دے دیا، کوئی اور مقصد اسے نکال دیا دلیل کی بنیاد پر، تو یہ بالکل درست ہے۔ خرابی کہاں آتی ہے؟ گمراہی کہاں سے داخل ہوئی؟ الحاد کہاں سے سرایت کر گیا؟ جب تعویل کرنا شروع کر دی بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی قرینے کے، صرف عقل کی بنیاد۔ جی قرآن کریم کے اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں میری عقل کہہ رہی ہے، فلاں مفتی صاحب کی، فلاں امام صاحب کی، فلاں عالم دین کی عقل کہہ رہی ہے۔ حدیث بالکل ٹھیک ہے، حدیث کا لفظ بھی یہی ثابت ہے، لیکن اس لفظ کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے، مخفی معنی ہے، غیر ظاہری معنی ہے، مجازی معنی ہے جی۔ دلیل کیا ہے؟ قرینہ کیا ہے؟ قرینہ صارفہ کیا ہے؟ کوئی نہیں۔ بھائی میری عقل کہہ رہی ہے، مجھے اس کی یہ سمجھ آ رہی ہے، میری عقل و دانش میں یہ لفظ کا معنی آ رہا ہے۔ اب یہ گمراہی کی بڑی بدعت ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تعویلیں کر کر کے قرآن کے الفاظ کی تعویلیں، حدیث کے الفاظ کی تعویلیں، بات کا متکڑ بنا دیا اور قرآن و حدیث کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا۔ علامہ محمد اقبال کیا کہتے ہیں؟ فلسفی تھا، بہت بڑا ماہر فلسفی تھا علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال فلسفے کا استاد تھا، یورپ میں بھی پڑھا، اپنے ملک میں بھی فلسفہ پڑھا، فلسفیوں کا استاد، اسپیشلسٹ۔ اللہ اکبر، ساری زندگی فلسفے کی مذمت ہی کرتا رہا، ساری زندگی علامہ محمد اقبال آخر میں فلسفے کی مذمت پر بڑے استحقار ہیں، اور تعویل کی بنیاد بھی وہ فلسفہ ہے، علم عقل ہے کہ حواس خمسہ۔ تعویل کی بنیاد بھی میری عقل کہہ رہی ہے، آنکھ بتا رہی ہے، حواس خمسہ بتا رہی ہے۔ یہی گمراہی بڑی وجہ تھی۔ علامہ محمد اقبال ایک جگہ کہتے ہیں اللہ کو مخاطب کر کے، احکام تیرے برحق ہیں مگر اپنے مفسر، اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ احکام تیرے برحق ہیں مگر اپنے مفسر
تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند. یاند اور پایند یہ مجوسیوں کی دو مذہبی کتابیں ہیں. یاند اور پایند وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے قرآن کے احکام پر حق ہے، قرآن مجید کے احکام پر حق ہے، اٹل ہے، کوئی اس کے اندر تعبیر کی گنجائش نہیں، کوئی ہیر پھیر کی گنجائش نہیں. بالکل صاف روشن واضح کتاب ہے. تبیان لکل شیء، تفسیر لکل شیء، ما فرطنا فی الکتاب من شیء. اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا 23 سال تک آپ اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے قرآن کریم کی تشریح، تفسیر، توضیح، بیان شرح کرتے رہے. تبیان لکل شیء. تو علامہ اقبال کہتا ہے کہ یا اللہ تیرے قرآن کے، تیری وحی کے برحق ہیں، اٹل ہیں احکام، مگر اپنے مفسر یعنی مگر مسلمان مفسر تعویل سے قرآن کو بنا سکتے ہیں پایند. ان ظالموں نے قرآن کریم اور حدیثوں کی تعویلیں کر کر کے اس کو یاند اور پایند بنا کے رکھ دیا. اندھیر نگری ہے دنیا میں. جتنے بھی باطل فرقے نا مسلمانوں کے، جتنے بھی دنیا میں فرقے ہیں، سب دلیل قرآن سے لے رہے، حدیث سے لے رہے. کل حزب بما لدیہ فرحون. اللہ فرماتے ہیں ہر گروہ، ہر فرقہ، ہر جماعت بما لدیہ فرحون، جو اس کے پاس ہے اسی پر خوشی. مجھے نہیں اس لفظ کا، جو قرآن مجید کا یہ لفظ ہے، یہ آیت ہے، مجھے یہ سمجھ آئی، میری عقل یہ کہتی ہے. دوسرے مفتی صاحب اٹھے، امام صاحب، انہوں نے کہا جی مجھے اس کی یہ سمجھ آتی ہے، میری عقل یہ کہتی ہے. ٹھیک ہے جی، دوسرا معنی آ گیا. تیسرا معنی، ایک مفتی اور اٹھا، ایک اور مجتہد اٹھا، ایک اور عالم اٹھا، ایک اور مفسر اٹھا، ایک اور ملحد اٹھا. اس نے کہا جی مجھے نا اس آیت کی اور اس حدیث کی یوں سمجھ آئی ہے، میری عقل کہتی ہے، میری فکر کہتی ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، وہ نہیں. یہ موم کی ناک تھی جس نے جہاں ادھر گھسیٹ کر لی. ہر ایک نے اپنا معنی. ایسے باطل مذاہب میں اس دنیا کے اندر، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ایسے باطل فرقے ہیں کہ جن کے نزدیک مسلمانوں کے مال کو غنیمت بنانا جائز، اہل سنت والجماعت کے مال کو، ان کی عورتوں کو روٹیاں بنانا جائز ہے، اور یہ واجب القتل ہے. مسلمان فرقے اس وقت موجود ہے اس وقت دنیا کے اندر. خارجیوں سے ہٹ کر میں کہہ رہا ہوں، خارجی تو وہ بھی مسلمان کہلاتے ہیں بھائی. اللہ اکبر. بات آئے گی اس کی طرف انشاءاللہ، اللہ نے توفیق دی تو. میرے بھائیوں، یہ تعویلیں کر کر کے قرآن اور حدیث کا حلیہ ہی بنا کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کے صفات جو نا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. جو اللہ کے نام میں الحاد کرتے ہیں، ان ملحدین کو چھوڑ دو. کیا الحاد کرتے ہیں اللہ کے اسماء اور صفات کو؟ میں ابھی تک تو علماء کو مسلمان اس بات پر، قرآن اور حدیث والے، قرآن پڑھنے والے، حدیث پڑھنے والے، قرآن کو اور حدیث کو، قرآن کو اللہ کی کتاب کہنے والے، حدیث کو محمد رسول اللہ کا فرمان کہنے والے، میں کہتا ہوں وہ مسلمان ابھی تک متفق نہیں ہو سکے کہ اللہ رب العزت کہاں ہے. کوئی کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، کوئی کہتے ہیں نیچے ہے، کوئی دائیں ہے، کوئی بائیں ہے، کوئی کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے. جگہ تھا نا حاضر ناظر، یہ بھی عقیدہ وہ درست نہیں. اللہ حاضر ناظر، حاضر کا مطلب ہر جگہ ہے. چاند داروں میں تو، مرد زاروں میں تو، جنہوں دیکھو تو ہی تو، ہر جگہ نعوذ باللہ اللہ ہے. اچھا، ایک ہے کہ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. ایک عقیدہ ہے، ہم آپ کے پاکستان کے اندر موجود ہیں، کہ اللہ کہیں بھی نہیں، نہ اوپر نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، ہے ہی لا ہوگا.
لا مکان، اللہ ہے ضرور لیکن کہیں بھی نہیں ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہیں بھی نہیں ہے. اب دیکھ لیں اس پر اب پھر آگے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا جو حلیہ بگاڑ دینا، وذر الذین یلحدون فی اسمائہ، کہ اللہ رب العزت کی کسی صفت کو، کسی خوبی کو، کسی یعنی اللہ رب العزت کی عظمت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور مسلمان کہلانے والے. تو یہ ساری تعبیریں کر کر کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یوں ہے، احکام پر. تو ایک مقام پر آخری بات نا علامہ محمد اقبال، کیونکہ پچھلے جمعہ کہنا چاہتا تھا رہ گیا، اگر اس جمعہ رہ گیا تو اگلے بھی رہ جائے گا یہ بات. علامہ محمد اقبال کی ایک نظر ہے باغ کرام ہے، اس کا موضوع ہے آج کا مسلمان. بعض لکھا کتابوں میں پنجابی مسلمان، بعض کتابوں میں اس کا موضوع ہے آج کا مسلمان. آج کے مسلمان کی وہ تصویر کشی کرتے ہیں علامہ محمد اقبال، شاعر مجرد بانی پاکستان، مصور مفکر پاکستان، مفکر اسلام. کیا کہتا ہے؟ مذہب میں بہت تازہ پسند ہے طبیعت اس کی. آج کے مسلمان کی مذہب میں بہت تازہ پسند ہے طبیعت اس کی. تازہ پسند کہ چھوڑو یار 1400 سال پہلے کی باتیں، بنیاد پسندی، رجت پسندی چھوڑ دو، جدت پسندی، جدید اسلام، اسلامائزیشن، جدید تحقیق، جدید ریسرچ، یہ دھڑی موڑ مفکرین کی ریسرچ. مذہب میں بہت تازہ پسند ہے طبیعت اس کی، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد. آج اگر ایک نظریہ بنا کل ٹوٹ جائے گا، کل نظریہ بنا کہ ہاں ہاں ہے یہ پرسوں ٹوٹ جائے گا. کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد، ٹکتا ہی نہیں. جس کی بات سنی اسی کے پیچھے جاتا ہے. اپنا کوئی نظریہ نہیں، کوئی اس کا عقیدہ نہیں، کوئی اس کی سوچ نہیں، کتاب و سنت پر غور و فکر ہی نہیں. اللہ اکبر. تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. وہ کھیلے مریدی تو ہرتا ہے بہت جلد. تحقیق کی بازیوں میں شرکت نہیں کرتا. چھان پھٹک کرو، تحقیق کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، شرح پڑھو، ایک سے پوچھو، دوسرے سے پوچھو، تیسرے سے پوچھو، چوتھے سے پوچھو. جوتا خریدو تحقیق کرتے ہو، کپڑا خریدو 10 مارکیٹیں گھومتے ہو، مریض کا علاج کرو حکیم کے پاس جاتے ہو، ہومیوپیتھی والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، ایلوپیتھی والے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو. کتنے ہی تم ڈاکٹر کو پرکھتے ہو. رشتہ کرنا ہو 10 لوگوں سے نہیں 100 لوگوں سے مشورے کرتے ہو. لیکن دین کا مسئلہ آیا، تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا. چھان پھٹک، تحقیق، تتبع، وہ کھیلے مریدی تو ہرتا ہے بہت جلد. کبھی نہیں سوچا یہ پیر جس کے پیچھے میں لگا ہوا ہو، میں جس کا مرید بنا ہو، یہ اصلی بھی ہے یا جعلی؟ جب پکڑا جاتا ہے تو جعلی ہوتا ہے، جب تک پکڑا نہ جائے تو اصلی ہوتا ہے. کیا اخباروں میں ہے یہ نہیں؟ بولو جی. کہتے جب پیر پکڑا گیا، جب تک نہ پکڑا جائے اصلی ہوتا ہے. وہ کھیلے مریدی تو ہارتا ہے بہت جلد. بازی ہار گئی. پیری مریدی کا مسئلہ ہو گیا، درویشی کا مسئلہ ہو گیا، دنیا داری کا مسئلہ ہے، بازی ہار گئی. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاہ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے. شکاری درخت کے نیچے آیا، جال بچھایا، بیچ میں دانے بکھیرے اور دور بیٹھ کے تماشا دیکھا. اب اس میں قرآن پڑھنے والے بھی پھنس گیا، حدیث پڑھنے والا بھی پھنس گیا، اس میں جناب علی نمازیں پڑھنے والے بھی پھنس گیا، اس میں دیندار بھی پھنس گیا، اس میں بڑے بڑے قابل لوگ بھی پھنس جاتے ہیں. یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد. بس ایک دم اس جال کے اندر آ گئے. اور آج یہ شکاری بیٹھے ہوئے ہیں اور کافر انہوں کو بٹھا
چھایا ہوا سوشل میڈیا پر اور ہمارے الیکٹرانک میڈیا پر نت نئی اسلام کی تشریحات، تعویلات، تحریفات، الفاظ کو بدل بدل کر جھوٹ بول بول کے قسمیں کھا کھا کے، ابلیس نے بھی جب آدم علیہ السلام کو ورگلایا نا قسمیں کھائی تھی، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کر کہتا ہے میرے سے بڑا ہمدرد بھی کوئی نہیں ابلیس۔ اللہ کی قسم نے اس